صاحب بات کریں گے. پہلے تو ہم ندیم صاحب کو اپنے گھر ویلکم کرتے ہیں کمنگ بیک. تو میں ندیم صاحب کو کہوں گا کہ وہ بات کریں, اس کے بعد چیئرمین صاحب بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے پہلے جوہر ٹاؤن لاہور میں واقع ندیم افضل چند کی رہائش گاہ پر پہنچے. وہاں پر ندیم افضل چند پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا, اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ابھی ندیم افضل چند کے ہمراہ موجود ہیں. ان کی جانب سے باقاعدہ اگلا لاہ عمل بتایا جائے گا. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے جس طرح پذیرائی دی, میں آپ کا بھی ممنون ہوں. اور سچی بات ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. 2-2.5 سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی, آج سے 20-22 سال پہلے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی. لیکن ایک ایسا فیصلہ آیا جو میری مجبوریاں, کچھ فیملی کی, کچھ اور مجبوریاں تھیں, جو میں سمجھتا ہوں. میں اکثر میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا, جو میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں. اور پولیٹیکل ورکر سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جب خان صاحب آئے تھے میرے گھر, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں, میں کل بھی بھٹو والا ہوں, یہ آن ریکارڈ. تو میں اس حوالے سے میں پھر سمجھتا ہوں میں اپنے گھر آیا ہوں, مجھے انتہائی خوشی ہے. یہ سب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مجھے کتنی خوشی ہے, اور میرے حلقے کے لوگ بھی, اور میری ایگریکلچر کلاس, زمیندارہ کلاس جو اس وقت پس رہی ہے, جو ان کے مجھے میسج آئے ہیں, کیونکہ میں نے ہمیشہ کاشتکار کا مقدمہ لڑا ہے, ورکر کا مقدمہ لڑا ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر ہو, اس کا بھی مقدمہ لڑا ہے. ہمارے ورکر ہمارے ساسا ہوتے ہیں. تو میں پی ٹی آئی میں بھی گیا تھا, تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا. مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی فیملیز تھے, جو پی ٹی آئی میں 18 سال سے گئے ہوئے تھے, ارشد داد کا میں نام لوں گا, نوید وڑیچ کا نام لوں گا, نور کلیار کا نام لوں گا, لاہور سے علی امتیاز ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیپلز پارٹی کی فیملیاں تھیں, لیکن وہ گئے. لیکن میں نے ان کا حال بھی دیکھا, تو میں آپ مطمئن ہوں. شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قیادت کا, اپنے بھائیوں کا, چیئرمین صاحب کا, زرداری صاحب کا, ان کی ساری ٹیم کا, کہ انہوں نے عزت دی. اور انشاءاللہ تعالی یہ دستہ چلے گا, اور اللہ کے حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا, اور جیے بھٹو ضرور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم اپنا بھائی کو, چند صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آنے کا خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک خوشخبری ہے. ہم ہر کارکن, ہر سیاسی کارکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے, ماضی میں بھی کام کیا ہے, ہم ان کا رول اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور میں جگہ جگہ جا کے یہ کہہ بھی رہا ہوں عوام سے کہ جس وقت میں, چاہے وہ قائد عوام کا وقت ہو یا شہید بی بی کے وقت ہو, جب بھی کسی دور میں اس پورا ملک میں کہیں کوئی بندہ ہو جس نے کسی دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہوا ہو یا پارٹی کا پرچم لہرایا ہوا ہو, میں ان سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آئیں, آپ اس پارٹی کا حصہ بنیں. یہ میرا پارٹی ہے تو یہ آپ کا بھی پارٹی ہے, اور ہم نے مل کے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا ہے, اس مشن, اس نظریہ کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا, اس منشور کے لیے جدوجہد کرنا ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی تھی. ہم اس وقت ایک احتجاج میں, ایک جدوجہد میں عوام کے سامنے ہیں. 7-8 دن سے ہم سڑک پہ احتجاج کر رہے ہیں, اپنے عوامی مارچ کا قافلہ چل رہا ہے, اور ہم اس وقت چند صاحب کا ہمارا قافلہ کا حصہ بننا اس بات کی تائید کرتا ہے, ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس موجودہ
جو صورتحال ہیں, جو معاشی بحران ہیں, جو خان صاحب نے خاص طور پہ کسانوں کا ذکر کیا تھا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا سوچ, نئی طریقہ کار, نئی جوش, نئی جذبہ, نئی ولولہ, نئی محنت کی ضرورت ہے. اور اس وقت جہاں سارے پارٹیز مل کے صرف اس چیز کا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں, تاکہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہو تو ایک عوامی حکومت بنائے جو وہ مسائل کا حل کر سکے. ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا محنت جاری رکھیں, ہم جمہوریت کا بحالی کا جدوجہد, انسانی حقوق کا بحالی کا جدوجہد اور عوام کے معاشی حقوق کا بحالی کا جدوجہد کا جو محنت ہے وہ ہم جاری رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. اس عمران خان کہتے ہیں میرے پاس نمبر گیم پوری ہے, اپوزیشن اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, بلاول جو لانگ مارچ نکال رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خان صاحب کا ویسے 3 سال سے ہم بیانات سن رہے ہیں. خان صاحب عادی ہے کہ وہ یو ٹرن لیتا ہے. جہاں تک ہم ہیں ہم تو یو ٹرن نہیں لیتے, اور ہم بڑی کنسسٹنٹ اپنا رائے میں, اپنا موقف میں رہے ہیں. خان صاحب کا کام ہے, اس وقت وہ اس ملک کا وزیر اعظم کے عہدہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس ملک کا حکمرانی کرنا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے اپوزیشن کرنا, اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور تمام اپوزیشن جماعتوں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے, ہمارا اپوزیشن کی نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے. اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے. ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا, اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 دن پہلے کے ڈنر میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس 2 دن ہے, آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. 3 دن ہے, چلے 3 دن تو اب آپ 3 دن رہ گئے ہیں. یہ بتائیں اسلام آباد پہنچ گئے, اور یہ سب سے پہلے ایک تو ہم اس بات پہ فوکس کریں شروع سے کہ چند صاحب ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں, ہمارا بھائی گھر واپس آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم محنت کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے لیے جدوجہد لڑیں گے, اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کریں گے, اس ملک کے عام آدمی کے لیے, اس ملک کے پسماندہ علاقے کے لیے ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اس محنت میں کامیاب ہوں گے. لانگ مارچ بھی ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود, جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا, تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے, عوام کے میں آنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اپوزیشن کا بھی تیاری جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے, اگر وہ اسمبلی نہیں توڑتا ہے, تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. یہ جمہوری جنگ کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے, اس غیر جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے. سب سے مشکل کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو موبلائز کرنا, وہ آپ نے گین کر لیا, وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بہت سی پارٹیاں ڈر رہی تھی باہر نکلنے کے لیے, یہ آپ نے نعرہ حق بلند کیا ہے. کتنا مشکل فیصلہ تھا جو آپ نے اٹھایا؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے جیالے اس ملک کے سب سے ٹرینڈ سیاسی کارکن ہیں. وہ قائد عوام سے دور سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں, اور بڑا دیر کا مطالبہ تھا, خواہش تھا کہ ہم باہر نکلیں. یہ اس کی خود خوش قسمتی تھا کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک آیا اور اس کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ سب کچھ شروع ہوا, اور ہم یہ محنت پہلے نہیں شروع کر سکے. ہمارا پیپلز پارٹی کا موقف پہلا دن سے یہی رہا ہے
کہ ہمیں دونوں فرنٹس پہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ہم نے عوام کے پاس جانا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, اس احتجاج کو ایک لانگ مارچ کی صورت میں آگے لے کے آنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ عدم اعتماد ہو, ہمیں پارلیمان میں اس کو بار بار اس سے ٹکرانا چاہیے. اس لیے جو اس کا میجورٹی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آرگینک میجورٹی نہیں ہے, ایک ان آرگینک میجورٹی ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جو عدم اعتماد ہے وہ اوبیسلی ایک طریقہ ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, اور اس کا مقصد ہوتا ہے وزیر اعظم کا ہٹانے کا, مگر ایک احتجاجن بھی ایک ایسے حکومت کے خلاف احتجاجن ایک عدم اعتماد ایک ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے, ان سے ایکسرسائز کروا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے رابطہ کریں, وہ اپنے اپوزیشن کے ممبر سے رابطہ کریں. ان کو جس زور اور جو پریشر میں وہ ان قدم سے آتے ہیں وہ باقی شاید اقدامات سے اس پریشر میں نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, مگر شکر الحمدللہ کہ پارٹی کی سی نے یہ فیصلہ لیا. ہم کمٹ ہوئے اور کراچی سے لے کے یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. جو کارکن, جو جیالیں, جو ساتھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آ رہے ہیں, ان کا ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس وزیر اعظم کا بندوبست نہیں کرتے. ہمیں یار میں اس کا سوال لے رہا ہوں اگر بیسل سے. لیکن اس کے باوجود ناکامی سے دو چار ہوئی. پاکستان کا جو جمہوری سٹائل ہے وہاں پر عدم اعتماد کی کامیابی کا جو تناسب ہے وہ ناکامی کا 99% ہے. آپ اس عدم اعتماد سے کتنے پر امید ہیں نمبرز کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد پہنچتے ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, اس کا اور اس عدم اعتماد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد تھا, اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے, لیکن ہم نے محنت کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ورتھ دا رسک, کہ وی ہیو ٹو چیلنج دس گورنمنٹ. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں, اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے, کون نیوٹرل آپ کا سوال ہو گیا. تاثر یہ دیتی ہے کہ اگلے سلیکٹر کے لیے بلاول نے کھل کے قیادت کی ہے
और एतजाज साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए। तो आप क्या इकट्ठा ले लें, इनका भी ले और लें। नदीम साहब ये बता दें मुख्तालिफ को लेकर आगे साथ। सर ये भी ले लें, दो इकट्ठे ले लें। एक मिनट पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ सॉरी जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ लेके आएंगे या पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे, क्योंकि रेफरेंस का भी खतरा मंडराता है अगर स्पीकर थैंक यू। जहाँ तक आपका नून लीग के हवाले से सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि ये नून लीग का मौक़िफ़ है, ना वो ये बात कह रहे हैं, और कोई भी जहाँ तक जो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ये बात नहीं कह रहे हैं, और आप हमें आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। हम एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं। इस वक्त मैं अपने ज़ात के लिए नहीं निकला हूँ, ना मेरा अपना जमात के लिए निकला हूँ। हम कौम के मुफाद के लिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने के लिए निकले हैं, और कोई संजीदा शख्स किसी और जमात पे आप ये सिलेक्टेड वाला इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ताना लगा सकते हैं। उनका माजी, उनका तारीख़ गवाह है। सिर्फ एक जमात है जिस पे आप ये ताना नहीं डाल सकते हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरा ख्याल में हमें दोनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल तो कराची वाले दोस्त से ले लें, इनसे ले लें, फिर आप भी ले लें साहब। जो निकले आपने कहा डी चौक पे जलसा होगा, लेकिन आपकी तकारीर से ये लग रहा है, क्योंकि कराची से कंटिन्यू में आपके साथ हूँ, तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप डी चौक पे धरना लगाने जा रहे हैं। तकारीर से ये अंदाज़ा हो रहा है। दूसरा ये कि पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि अदम एतमाद की तारीख अपोजिशन कब देगी। मेरा सवाल भी ले लें कि हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अदम एतमाद को कामयाब कर जहाँ तक आपका सवाल है, हमारा इस मार्च का मकसद ना सिर्फ हमारा इस्लामाबाद का डेस्टिनेशन है, मगर ये जो पूरा रूट हमने अपनाया है और जो इतना बड़ा लंबा सफ़र किया है, ये शायद एक जगह में धरना नहीं है, मगर जो 27 से लेके आज तक और 8 तारीख तक अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है, वो भी बहुत ही तवील रहा है और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस रहा है। जहाँ तक धरना की बात है, जहाँ तक डी चौक का या हमारे इस्लामाबाद की लोकेशन की बात है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द मिलेगा। हमारा इरादा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हमारा सामने कोई रुकावट ना डाला जाए, हुकूमत कोई गैर जमहूरी कदम ना उठाए अदम एतमाद को सैबोटाज करने के लिए, इस जमहूरी प्रोसेस से टैम्पर करने के लिए। और अगर ऐसे कुछ चीज़ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जल्द पहुंचेंगे। सिर्फ 2 दिन रहते हैं और 2 दिन बाद आपके सारे सवालात के जवाब सामने आएंगे। हाँ, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहादियों का रोल बहुत ही अहम है। जितने भी आपके नंबर्स या तादाद में आप कॉन्फिडेंट हो, जो लोग हुकूमत की तरफ से, हमसे, दूसरे जमातों से, नून लीग से भी, JUI से भी, पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। ऑब्वियसली नून लीग का उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म से, उनसे ज़्यादा लोग शायद राब्ता में होंगे। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी आप कामयाब हो सकते हैं। मगर अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूँगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूँगा। आप हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो और यही मौक़िफ़ होना चाहिए सबका, और उम्मीद है सब इसी पे काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई 2 नोटिफिकेशन जेब में लिए फिर रहे हैं। पहले बताइए वो नोटिफिकेशन कौन से हैं, और दूसरा सर, ये जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, ये खास तरह के जब माहौल बनते हैं एक्सटेंशन के, तभी हरकत में क्यों सर आती है? सर वो ऐसे कैसे कौन सा ख़ास माहौल बना हुआ है इस वक्त, या जब हमने ऐलान इस मार्च का किया था? मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़्यादती है कि सियासी इवेंट्स को
100% सियासी जमहूरी इवेंट्स को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है, मगर मैं समझता हूँ ये आपका कसूर नहीं है। इसलिए ये नोटिफिकेशन का जो खबरें लीक हुए हैं ये जानबूझ के वज़ीर आज़म और उनकी टीम करवा रहे हैं। वो इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इस कोशिश में इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम रहेंगे। हम 100% एक जमहूरी जदोजहद में निकल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि सब न्यूट्रल रहें, इम्पार्शियलिटी हो, जमहूरियत का बहाली हो और किसी एक शख्स के लिए कोई इदारा मुतनाज़ा ना हो। बिलावल साहब अगर इन हाउस तब्दीली आती है, बिलावल साहब अब मेरे ख्याल है सर मैं लिस्ट देता हूँ अभी लाइव टीवी पे ताकि खान साहब को चांस मिले कि उनको पकड़े, मिसिंग पर्सन बना दे। दाखिल होते ही आपका जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये तसलसल इस्लामाबाद तक बरकरार रहेगा? नदीम अफजल चंद साहब ने शमूलियत इख्तियार की और कौन कौन ऐसे जो अहम रहनुमा हैं जो दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? हम तो दावत दे रहे हैं सबको। हम हर कारकुन को दावत दे रहे हैं कि अगर किसी भी वक्त आपका घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहरा है, किसी भी दौर में आपने जियो भुट्टो का नारा लगाया है, अब वक्त आ गया है आप अपना जमात में वापस आए। हम निकले हैं उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए और सब के लिए ये दावत है। हम शुक्रगुजार हूँ कि चंद साहब ने वापस आया है। हम नहीं समझते हैं कि चंद साहब दिल से एक दिन भी हमसे अलग हुए और इंशाअल्लाह ताला अब आगे जाके हम जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो क्या पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी? लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और नदीम अफजल चंद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। नदीम अफजल चंद की जानिब से कहा गया कि खान साहब से कहा था आज भी भुट्टो वाला हूँ, कल भी भुट्टो वाला हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने पीटीआई में शमूलियत की और मैं मानता हूँ कि मेरा फैसला गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासत का आगाज किया।